قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، فرمایا ہم تم کو آزماتے ہیں، تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، نیکی اور برائی کے ساتھ۔ دنیا میں کون انسان زیادہ نیکیاں کرتا ہے؟ کون ایسا انسان ہے جو زیادہ برائیاں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، فرمایا تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے، یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کا گھر ہے۔ اگر ایک انسان پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، آزمائش آ جائے، شریعت اسلامیہ کا یہ سبق ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے، ایک مسلمان مومن کو صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ برداشت کرنا، اپنی زبان کو گلے شکوے سے پاک رکھنا، اپنی زبان سے کسی قسم کی پریشانی، مصیبت کا اظہار نہ کرنا۔ اور یاد رہے صبر کی 3 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ انسان پر کوئی پریشانی، تکلیف آتی ہے جس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، ہر آنے والی تکلیف، پریشانی پر، آزمائش پر صبر کیا جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا انسان کو حکم دیا، اس کو بجا لانے میں بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اٹھنا انسان دشوار محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی خواہش کی قربانی دے کر اٹھ جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننے میں اگر انسان تکلیف محسوس کرے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کی تیسری قسم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چیز سے منع کیا تو انسان اس سے رک جائے، اور رکنے میں جو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس پر بھی صبر کرے۔ اسلام کا یہ حکم ہے کہ شراب حرام ہے، منع ہے۔ ایک انسان، اس کے دل میں شراب پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن شراب پینا اللہ کی نافرمانی ہے، وہ ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے، اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت کی شراب عطا کریں گے، صبر کے بدلے اللہ اسے جنت نصیب کرے گا۔